نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم۔ اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور عدن کے باغات میں پاکیزہ رہائشوں کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ گزشتہ کل آپ نے سنا کہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی اللہ رب العالمین نے 5 صفات بیان کی تھی۔ اب جب ایسی 5 صفات والے مومن مرد اور مومن عورتیں معاشرے میں ہوں تو اندازہ لگائیے وہ معاشرہ کتنا اللہ کی رحمتوں کا گہوارہ اس معاشرے پر برس رہا ہوگا۔ آج اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اس مومن مرد، اس مومن عورت کہ جو یہ پیچھے بتایا گیا کہ ان اوصاف سے متصف ہوں گے تو انہیں اللہ قیامت کے دن کیا دے گا، تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ثواب اور جزا کا ایک قانون بنایا ہوا ہے، اور اس کو ذکر کیا اور فرمایا کہ انہیں جنت عطا کی جائے گی۔ اور وہ جنت وہ کون سی جنت ہے، تو فرمایا جنات عدن عطا کی جائے گی، اور وہاں پر ہمیشہ رہیں گے، یہ نہیں کہ عارضی رہیں گے بلکہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہاں پر انہیں ملے گا کیا، وہ تو میں آپ کے سامنے بعد میں ذکر کرتا ہوں۔ پہلے یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ نے جو جنت بنائی ہے وہ 8 جنتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت ہے، کیا فرماتے ہیں کہ جنتیں 8 ہیں اور ان کے نام یہ ہیں۔ تقریباً یہ نام قرآن حکیم میں آتے ہیں، تو ہمیں بھی جنت کے 8 نام یاد ہونے چاہیے۔ نمبر 1، پہلی ایک جنت کا نام ہے دار الجلال، یہ بھی جنت کا نام ہے۔ دوسرا نام دار القرار، تیسرا دار السلام، چوتھا جنات عدن، پانچواں جنات مأوا، چھٹا جنات اور ایک سبز زبرجد کی ہے، اور اس کا جو مشک کا گاڑا ہے اور اس کی گھاس زعفران کی ہے، اور موتی کی کنکریاں اور عنبر کی مٹی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کیا میرے رب نے یہ جنت اتنی خوبصورت بنائی ہے، اور اس کی دنیا میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کی اینٹیں اتنی خوبصورت ہو، اس کا گاڑا جو خوشبودار ہو، اور اس کی گھاس زعفران کی ہو، اور اس کی مٹی عنبر کی خوشبو والی ہو۔ کیا میرے رب کی جنت ہے۔ وہ جنات عدن اللہ مومن مردوں کو اور مومن جنات کو عطا فرمائے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی جنات عدن کے بارے میں کیا فرمایا، تو سنیے۔ آپ بھی ایک حدیث پاک روایت کرتے ہیں کہ اس جنت عدن نے اللہ سے یہ کلام کیا کہ جو 18ویں پارے کی پہلی آیت ہے، قد افلح المؤمنون، کہ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ تو یہ جنت نے یہ کلام اللہ کی بارگاہ میں کیا، اور اسی آیت میں آپ نے سنا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے مومن مردوں مومن عورتوں کو یہ جنت ملے گی، اور اس جنت میں کیا ملے گا، اسی آیت میں بتایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور وہاں پر انہیں کیا ملے گا، تو فرمایا وہاں سب سے بڑی نعمت انہیں اللہ کی رضا مل جائے گی۔ اور وہ رضا کیا ہے کہ وہ رضا یہ ہے کہ پھر اللہ کبھی جنتیوں سے ناراض نہیں ہوگا۔ یہ جسے مل گئی تو اس کو سب کچھ مل گیا۔ اور یہاں پر علماء نے لکھا کہ یہ نعمت جو اللہ کی رضا جسے جنت میں ملے گی، یہ سب سے بڑی وہ نعمت ہوگی، اور وہ رضا اور اللہ کا دیدار جو جس کو ملے گا، یہ جنتیوں کا ایک خاص تحفہ اللہ کی طرف سے انہیں ملے گا۔ اللہ رب العالمین یہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے، اور ہم سب کے ماں باپ کو بھی اللہ جنت عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا
اسی آیت میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ دنیا میں بھی اللہ بندے سے راضی ہے، اس کی بھی تو علامت ہمیں پتہ چلنی چاہیے۔ یہ تو جنت کا بتا دیا کہ جنت میں اللہ ان سے راضی ہوگا، لیکن دنیا میں کیسے پتہ چلے کہ اس کی علامت کیا ہے؟ تو اس کی بھی بات سن لیجئے۔ فرمایا کسی بندے سے دنیا میں اللہ کے راضی ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس سے اللہ کے نیک بندے بھی راضی ہوتے ہیں، اور اسے اللہ نیک اعمال کی توفیق دے دیتا ہے۔ اور جب بندہ سے اللہ راضی ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں میں اعلان کر دیتا ہے کہ فرماتا ہے کہ ہم اس سے راضی ہیں، تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ۔ پھر تمام زمین والوں میں اس بندے کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ یہ اللہ کی محبت کی وہ بندے کے لیے دنیا میں بھی بشارت ہے۔ اور وہ حدیث پاک آپ سب علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ جس میں یہ بخاری شریف کی حدیث میں دوبارہ حصول برکت کے لیے آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل کو ندا کی جاتی ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، لہٰذا اے جبریل تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبریل اس بندے سے محبت کرتے ہیں، پھر حضرت جبریل تمام آسمانی مخلوق میں ندا کر دیتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، پھر وہ ساری مخلوق اس سے محبت کرتی ہے، چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین والوں میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ تو یہی پتہ چلا کہ آج بھی جو مزارات کی طرف لوگوں کا دل کھنچتا ہے، یا جو حیات ہیں جو اللہ والے ہیں ان کی طرف جانے کا جو دل ہوتا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں جائیں، ان کے پاس کچھ لمحے بیٹھیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ تو ہمارا دل بھی اس کی طرف کھنچے گا اور ہم بھی اس کی بارگاہ میں بیٹھنے کو غنیمت جانیں گے۔ یہ اللہ کے اس کے محبوب ہونے کی علامت ہے۔ آگے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور کتنی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ تو یہاں سے سب سے پہلی بات علماء فرماتے ہیں یا ایھا النبی کہہ کر اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں ادب سکھایا۔ کس بات کا ادب سکھایا؟ کہ میرے محبوب کو نام لے کر نہ پکارنا۔ وہ میرے محبوب ہیں، میں بھی انہیں نام لے کر نہیں پکارتا، تو پھر تم انہیں نام لے کر نہ پکارنا، بلکہ ان کو کس طرح پکارنا ہے تو وہ ہمیں سکھا دیا۔ یا رسول اللہ جو صحابہ کرام پکارا کرتے تھے، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، اور اسی طرح ہمیں بھی حضور کا نام لینے سے پر تو تلوار اور جنگ سے، اور منافقوں پر حجت قائم کر کے جہاد کرو اور ان سب پر سختی کرو۔ علامہ عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر وہ شخص کہ جس کے عقیدے میں فساد ہو اور اس کے بارے میں یہی حکم قرآن کی آیت سے ہے کہ حجت سے اور دلائل سے اس سے جہاد کیا جائے اور جتنا ممکن ہو اس کے ساتھ سختی کا برتاؤ کیا جائے گا، یہ قرآن ہمیں ادب سکھا رہا ہے۔ اور اس سے علماء کہتے ہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاد صرف لڑائی کی شکل میں نہیں ہوتا، بلکہ دین کے لیے ہر کی جانے والی کوشش وہ جہاد ہے، وہ زبان سے ہو، وہ قلم سے ہو، اور علماء حق جو کر رہے ہیں وہ عقیدہ صحیحہ کے تحفظ اور بقا کے لیے اپنی تقریر سے کرتے ہیں یا وہ اپنی تحریر کے ذریعے کوشش کرتے ہیں، وہ سب مجاہدین کے وہ کام ہیں اور یہ مجاہدین میں شامل ہوتے ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ پر عمل کرنے والے یہ سارے علماء ہیں، اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو یہ تمام کام کرتے ہیں، وہ مصنفین ہو یا وہ صحیح مقررین ہو، ان سب کے لیے بھی اس میں بشارت دی گئی۔ اور اسی طرح ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو سختی کا لفظ سنتے ہیں تو یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو کافروں اور منافقوں پر سختی کرنے کا حکم دیا، تو اس سے علماء کہتے ہیں کہ دین اور ایمان کے جو دشمن ہو اس پر اگر سختی کی جائے تو اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ اخلاقیات کے اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، نہ ہی یہ شدت پسندی ہے، بلکہ یہ عین اسلام کی تعلیمات ہے اور اللہ پر حکم ہے۔ بے جا سختی اور
وہ کون سی چیز ہے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے؟ وہ یہ ہے کہ کسی کا قتل کر دینا، قتل و غارت گری کرنا یہ منع ہے۔ جیسے کہ آج بعض ہمارے ممالک میں، دنیا میں یہ پایا جاتا ہے کہ مسلک کے نام پر لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، اس چیز کی قرآن اجازت نہیں دیتا۔ سختی کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ دلائل کے ساتھ ان کو بتایا جائے گا کہ آپ کا یہ عقیدہ غلط، آپ کو عقیدہ صحیحہ یہ ہے، اور دین میں جو رکھ نہ ڈالے تو اس کو علماء اپنی زبان اور قلم کے ذریعے روکتے ہیں اور دلائل اور حجت سے ان پر حجت قائم کرتے ہیں۔ یہی طریقہ ہمیں سکھایا گیا، نہ کہ کسی کی جان لینے کا قرآن ہمیں حکم دیتا ہے۔ ان چیزوں کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ فإن یتوبوا یک خیرا لہم وإن یتولوا يعذبہم اللہ عذابا علیما فی الدنیا والآخرہ وما لہم فی الارض من ولی ولا نصیر۔ منافقین اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہ کہا، حالانکہ انہوں نے یقیناً کفریہ کلمہ کہا اور وہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے اس چیز کا قصد اور ارادہ کیا جو انہیں نہ ملی، اور انہیں یہی برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ تو اگر وہ توبہ کریں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دے گا، اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ مددگار۔ اس آیت کا شان نزول امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کلبی سے نقل کیا کہ یہ آیت جلاس بن سوید کے بارے میں نازل ہوئی۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں منافقین کا حضور نے ذکر کیا اور ان کی بدحالی اور بدمعالی کا حضور نے ذکر کیا۔ تو یہ سن کر جلاس نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہم لوگ گدھوں سے بدتر ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو صحابی رسول حضرت عامر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو جلاس نے جو کہا تھا وہ حضور کو بتایا۔ جلاس کو بلایا گیا تو جلاس نے فوراً انکار کر دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ کہ عامر نے مجھ پر جھوٹ بولا ہے، یعنی صحابی رسول کو کہا کہ میں نے ایسا کہا ہی نہیں ہے، انہوں نے مجھ پر جھوٹ بولا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو حکم دیا کہ ممبر کے پاس قسم کھائیں، یعنی ممبر رسول کے پاس حضور نے کہا قسم کھاؤ کہ جو تم نے کہا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا۔ حضور نے دونوں کو قسم کھانے کے لیے کہا تو جلاس نے عصر کے بعد ممبر کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کی قسم کھائی کہ یہ بات اس نے نہیں کہی، پھر وہ عامر نے اس پر جھوٹ بولا ہے یہ اس نے قسم کھائی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر کو کہا تو حضرت عامر نے کھڑے ہو کر قسم کھائی کہ بے شک یہ مقولہ جلاس نے کہا اور میں نے اس پر جھوٹ نہیں بولا، اور حضرت عامر نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ قسم کھانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ اپنے نبی پر سچے آدمی کی تصدیق نازل فرما۔ یہ انہوں نے دعا کی۔ ان دونوں کے جدا ہوتے ہی اللہ نے جبریل امین کو یہ آیت لے کر نازل کر دیا کہ جو ابھی آپ نے ترجمہ سنا، اور جیسے ہی آیت نازل ہوئی جلاس نے یہ لفظ پوری آیت سنی تو اس میں یہ جملہ تھا فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو پھر ان کا بھلا ہے، یکو خیر لہم۔ تو جلاس کھڑا ہو گئے اور اس نے حضور کی بارگاہ میں کہا کہ حضور سنیے، اللہ نے مجھے توبہ کا موقع دے دیا ہے، حضرت عامر بن قیس نے جو آپ سے کہا تھا وہ سچ کہا تھا، میں نے وہ کہا تھا، اور کل میں آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا اور وہ اپنی توبہ پر ثابت قدم رہے۔ اس آیت میں اللہ نے اس واقعے کو ذکر کیا، اور اس آیت میں علماء کہتے ہیں سارے سیغے اگر دیکھے جائیں، سیغے کہتے ہیں جیسے
واحد اور پلورل، جو انگلش میں کہتے ہیں کہ واحد اور جمع کے صیغے یہ ہوتا ہے، تو اس میں اللہ نے سارے جمع کے صیغے ذکر کیے، اور توہین آمیز بات کہنے والا ایک شخص تھا لیکن وہ سارے منافق راضی تھے، تو ایک شخص کی تو اللہ نے توبہ قبول کر لی، لیکن کیونکہ وہ خاموش رہنے والے وہ راضی تھے تو سب کے لیے کہا کہ منافق یہ اس بات پر راضی تھے گویا کہ یہ کہنے والے کی طرح ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب کوئی منافق کوئی غلط بات کر رہا اور کوئی حق نہ بولے تو گویا کہ وہ سب بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ قرآن ہمیں ادب سکھا رہا ہے، اور اسی آیت میں آیا وَهَمُّ بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے اس چیز کا قصد کیا جو انہیں نہ ملی۔ تو اس کا کیا قول شان نزول ہے؟ تو اس کے بارے میں قول یہ ہے کہ اس سے مراد منافقین کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری سے گرانے کا ارادہ تھا اور شہید کرنے کا ارادہ تھا۔ اس کا واقعہ بھی قرآن نے اس آیت میں 2 واقعوں کو ذکر کیا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ 15 کے قریب منافقین انہوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا کہ تبوک سے واپسی پر وہ رات کے اندھیرے میں کسی گھاٹی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کی سواری سے گرا کر حضور کو شہید کر دیں گے۔ حضرت حذیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو پیچھے سے ہانک رہے تھے، اور حضرت عمار بن یاسر حضور کی سواری کی آگے سے انہوں نے لگام کو پکڑا ہوا تھا۔ اسی دوران حضرت حذیفہ کو محسوس ہوا کہ اونٹ کی چلنے کی آواز اور اسلحے کی آواز سنی، تو انہوں نے پکار کر کہا اے اللہ کے دشمنوں دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ تو یہ منافقوں نے یہ سنا تو وہ سن کر بھاگ گئے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ منافقین نے حضور کی رضا کے بغیر حضور کی مدینہ منورہ میں آمد سے پہلے ان کا جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی، یہ ان سب کا سردار تھا، انہوں نے اس کی تاج پوشی کا ارادہ کیا تھا۔ اللہ نے اس آیت کو نازل کر کے فرمایا کہ انہوں نے جس چیز کا قصد کیا تھا وہ انہیں نہ ملی، نہ اس منافق کی تاج پوشی ہوئی اور نہ حضور کو وہ شہید کر سکے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی، اور اسی آیت کا جو اختتام ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ تو یہ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول نے غنی کر دیا، یہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے۔ اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے جو منافق مدینے میں رہتے تھے وہ تنگدستی کی حالت زندگی بسر کرتے تھے۔ جب حضور کی تشریف آوری مدینہ منورہ میں ہو گئی تو حضور کی آمد کے صدقے میں مال غنیمت اتنا آیا کہ کیونکہ یہ بظاہر مسلمان تھے تو انہیں بھی مال ملتا تھا، مال غنیمت میں تھے، ان کو اتنا ملا کہ یہ خوشحال ہو گئے۔ تو اسی بات کو اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ تو اللہ چاہے تو اپنے رسول کے صدقے میں غنی کر دیتا ہے، تو غنی رسول بھی کرتے ہیں، اللہ بھی کرتا ہے۔ یہی بات اس آیت میں سکھائی گئی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور عطا فرمائے اور اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قبول فرما۔ اخلاص کی دولت کے ساتھ اللہ سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما اور غور و فکر کی توفیق عطا فرما۔ ہماری زندگیوں کو خوشگوار بنا دے، ہماری زندگیوں کو نور قرآن سے منور کر دے، ہمارے گھروں میں برکتیں رحمتیں عطا فرما، ہمارے سب گھر والوں کو بھی نیک بنا دے، ہمیں بھی حقیقی نیک بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو بھی جنت عدن عطا فرما، اے اللہ جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرما، ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرما، ہر برائی ہر گناہ سے بچنے والا بنا دے۔ اے اللہ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، جس کے دل میں جو مراد ہو پوری فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔